جی السلام علیکم. سب سے پہلے جی الحمدللہ علی سلامت الرسول. یہ نسبت دیکھیں نا حسین کی، امام حسین کی، امام علیہ السلام کی کیا ہے کہ میرے لیفٹ میں بھی حسن بیٹھا ہوا ہے اور رائٹ میں بھی حسین بیٹھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ حق و باطل کا جو مارکا تھا وہ تو سٹارٹ تو ہوا جنگ بدر سے، جہاں پہ 313 ایک طرف سے اور باقی دوسرے. اور وہ کیسا حق و باطل کا مارکا تھا آپ دیکھیے کہ ایک طرف ماموں ہے اور ایک طرف بانجا ہے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف چاچا ہے. ٹھیک ہے، اسی کی لڑی، اسی کی کڑی لے کے ہمارے کربلا کا درس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ تو ہمیشہ قیامت تک امام حسین علیہ السلام کو یا اہل بیت کو جو نہیں مانتے یا دوسرے صحابہ کرام کو، یہ تو وہ سمجھیں کہ وہ بات ریحان بھائی کی کہ دوسرے لائن پہ آ جاتے ہیں. اور آپ نے 2 بار کوٹ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. ٹھیک ہو گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بچوں سے یہ کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ اس کے غم میں، یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کے کہ بس کچھ اور بھی لفظ ہیں حدیث شریف میں کہ یعنی یہ پاگل نہ ہو جائیں خدا نہ خواستہ. تو وہ کہتے تھے میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، میرا غم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو اپنا اللہ کو بتاتا ہوں نا، میں تو اپنا غم اپنے رب کو بتاتا ہوں. اچھا پھر میں صبر ہی کروں گا. لیکن وہ کسی بھی جگہ میں تفسیر میں یا ترجمے میں یہ نہیں آیا کہ انہوں نے نوحہ شروع کر دیا یا ماتم کیا. پوری تفسیر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ میرا غم تو میں تو اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں بڈھا، یعنی آپ ایسے ہی ہے جی. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا بتا دیجئے کہ وہ تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، وہ اپنے بچوں کو تکلیف بتاتے ہیں اپنے اللہ کو اور پھر کہتے ہیں صبر، میں تو اللہ کو بتاتا ہوں صبر. لیکن وہ ماتم نہیں کرتے تھے، نوحہ نہیں کرتے تھے، کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا. تو اگر میں غلط ہوں تو ذرا تھوڑا سا مجھے کریکٹ کر دیجئے. جزاک اللہ خیر. جی یہ سوال تو کافی ریپیٹڈ ہو چکا آئی تھنک، لیکن چلیں آپ کے احترام میں میں بتاتی چلوں کہ دیکھیں جو میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ محبت اور غم کا اظہار نیچرل ہے. اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسی پر چلنا ہے اور اس کے علاوہ نہیں چلنا ہے. صحیح ہے. تو اگر اب عزاداری کے لیے بھی ٹھیک ہے. اب آپ نے 2 باتیں کی، مرثیہ اور ماتم. ماتم کو شاید آپ جاننا چاہ رہے ہیں. تو ماتم میں یوں ہے نا کہ غم کا اظہار کچھ لوگ ماتم سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بھی یہ تھوڑا سا ایک منظم انداز میں بن گیا ہے. ادروائز ہر کوئی، جیسے شام میں جب ماتم ہوا تھا، شام میں جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھا، تو ان کا جو اظہار کیا تھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ امام حسین کو غم کو یاد کر کے رو رہا تھا. بی بی رباب ان کی زوجہ ہیں، انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کبھی چھت کے نیچے نہیں جاؤں گی. یہ ان کے غم کا ایک اظہار تھا. ٹھیک ہے. اور جناب زینب جب مدینہ واپس آئی تھی تو وہ 3 دن تک اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی روضہ رسول پر، اور خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بی بی ام البنین کے گھر میں یا ادھر جو ہے وہ عزاداری کری تھی. لوگ ان کو پرسہ دینے کے لیے آتے. ہر ایک کا ایک وہی بات ہے کہ اس ٹائم سے یہ عزاداری کا سلسلہ چل رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی بی بی ام سلمہ کو جب خبر ملی تھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا تو انہوں نے بھی گریہ ازاری کی تھی. تو اس طرح سے اب وہ یا چہرے پر تماچے مارنا، ٹھیک ہے، یہ عرب کا ایک کلچر تھا. گریبان چاک کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک عرب کا کلچر تھا. خاک اٹھا کے زمین سے اپنے اوپر ڈالنا، یہ ہے. ابھی آپ عرب میں بھی اور مختلف جگہوں پر دیکھیں گے ہر کوئی کسی کے ماتم کا انداز بہت ڈفرینٹ سا ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا کلچر ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاک و ہند میں جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کو سینے پر مارتے ہیں. یہ بھی نیچرل ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. وہ میں نے ان سے بھی بتایا تھا کہ ماتم سے آپ کو پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. تو یہ اذیت نہیں ہے، میں نے حضرت یعقوب کی داستان سے واضح کر دیا. جی السلام علیکم میم.